میاں بیوی کا رشتہ۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت پیار محبت سے پیش آتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ کھانا کھانے سے پہلے میرے منہ میں نوالا ڈالتے، پھر خود کھاتے۔ پانی پیتے تو پہلے مجھے پلاتے، پھر خود اسی جگہ سے پانی پیتے جہاں سے میں پیتی تھی۔ اسی طرح میں بھی انہیں اپنے ہاتھ سے کھلاتی اور پانی پلاتی، پھر خود کھاتی۔ ایک دفعہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کا جھوٹا کھانا پینا اور ایک دوسرے کی طرف پیار کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ عورت اور مرد۔ عورت ایسا مرد چاہتی ہے جس کا فیوچر اچھا ہو، اور مرد ایسی عورت چاہتا ہے جس کا ماضی اچھا ہو۔ سکون اور حسن۔ ایک مرد وہاں رہ سکتا ہے جہاں دو سکون میں ہوں، بھلے اسے سکون میں رہنے والی جیسی بھی دکھتی ہو۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کا حسین ہونا ہی کافی ہے تو یہاں بہت حسینائیں ایسی ہیں جو طلاق شدہ ہیں۔ 7 گناہ گار مرد۔ بیوی پر ظلم کرنے والا، تکبر کرنے والا، پیسے پر ناز کرنے والا، خاندان میں سب کو ذلیل کرنے والا، دکھاوا کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان۔ دکھاوا زیادہ کرے گا اور حاسد ہوگا۔ مرد کی برداشت۔ مرد جب کمانے نکلتا ہے تو کبھی کبھی ذلت بھی یہ سوچ کر برداشت کر لیتا ہے کہ جنہیں وہ گھر کی 4 دیواری میں چھوڑ کے آیا ہے وہ عزت کی زندگی گزار سکے۔ مرد وہ ہستی ہے جو تختہ غسل تک دوسروں کی عزت کے لیے جیتا ہے۔ لڑکی کی بدنامی۔ لڑکیوں کو بدنامی کا ڈر ہوتا ہے۔ وہ عشق نہیں کرتی، شوہر تلاش کرتی ہیں۔ عورت کے تقدس کی حد یہ ہے کہ فرشتوں سے بھی عورت کی بناوٹ کا پردہ رکھا گیا ہے۔ سچی محبت۔ وہ انسان جو پورا دن بھوکا پیاسا رہ کر شام کو روزے کی حالت میں افطار کے دسترخوان پر بیٹھ کر دعا میں اللہ پاک سے اپنی نہیں بلکہ تمہارے لیے باتیں کرتا ہے تو سوچو وہ انسان تم سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ قرآن کی طاقت۔ سورۃ یاسین تمام خواہشوں کو پورا کرتی ہے۔ سورۃ رحمان چہرے پر نور لاتی ہے۔ سورۃ واقعہ رزق میں کشادگی لاتی ہے۔ عظیم شوہر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے مدینہ واپس آتے ہوئے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے۔ جب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ پر سواری کا ارادہ کرتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم اونٹ کے پاس اس طرح بیٹھ جاتے کہ اپنا گھٹنا مبارک کھڑا رکھتے اور سیدہ صفیہ اپنا پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک پر رکھ کر سوار ہو جاتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عظیم شوہر ہی بیویوں کو عزت دیتے ہیں۔ طاقتور عورت۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والا مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ من پسند۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ جو شخص ہر وقت اپنے ذہن میں رہتا ہے یہ وہی شخص ہے جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تلخ حقیقت۔ ہمارے معاشرے میں ہزاروں لوگ دلوں میں کسی اور کا پیار رکھ کر میاں بیوی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کم پڑھی لکھی عورت۔ جنہوں نے پڑھی لکھی عورتوں سے شادی کی ہے آج وہ تندور سے روٹی لینے کے لیے لائن میں کھڑے نظر آتے ہیں، اور جنہوں نے کم پڑھی لکھی عورتوں سے شادی کی ہے ان کو گرما گرم روٹی گھر میں بیٹھے ہی مل رہی ہے۔ عورت کا دل بھر جانا۔ جب عورت کا مرد سے دل بھر جاتا ہے نا تو وہ یہ 3 کام کرتی ہے۔ اس کی بات ماننا چھوڑ دیتی ہے، اس سے پہلے اس سے بدتمیزی کرنا شروع کر دیتی ہے، اس سے بات کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ مرد کا آدھا چین۔
مرد ہوتا کون ہے عورت کو آزاد کرنے والا؟ وہ تو خود زمانے کی تکلیفوں سے لڑ کر عورت کی باہوں میں سکون ڈھونڈتا ہے، لپٹ کر رونا بھی چاہتا ہے، اپنی آنکھوں میں جمے ہوئے آنسوؤں کو باہر آنے بھی دینا بھی چاہتا ہے، لیکن جب عورت اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں سے ان آنسو پونچھے تو اسے لگے کہ اس پوری دنیا میں کوئی تو ہے جو اس کے لیے زندہ ہے، اور پھر وہ شاید جا کے زمانے کی تکلیفوں سے لڑ سکے۔ بہترین شوہر کی کوالٹی: معمولی باتوں پر جھگڑا نہ کرے، بیوی کی ضرورت کا خیال رکھے، احساس اور صلہ رحمی والا معاملہ کرے، اچھے کاموں میں بیوی کی حوصلہ افزائی کرے، بیوی کو نوکرانی کے بجائے دوست اور ہمسفر سمجھے، اگر کوئی ان بن ہو جائے تو صلح کرنے میں پہل کرے۔ عورت کا پیار: ایک عورت کا پیار حاصل کرنے کے لیے دولت معنی نہیں رکھتی، بلکہ اس کی سوچ سے بڑھ کر اس کو پیار اور عزت دینا پڑتی ہے۔ عقل مند اور بیوقوف عورت: محبت کرنے والا مرد عورت کی زندگی میں صرف ایک بار آتا ہے، سمجھدار عورت اسے پیار، محبت اور فرما برداری سے اپنے ساتھ رکھتی ہے، اور بیوقوف عورت اسے اپنی انا اور ضد کی وجہ سے کھو دیتی ہے اور ساری زندگی پچھتاتی ہے۔ خوبصورت مرد: وہ مرد بہت خوبصورت ہوتا ہے جس میں حیا ہو، جو باہر کی عورتوں کو بھی وہی عزت دے جو اپنے گھر کی عورتوں کو دیتا ہے، جو راہ چلتی کسی بھی عورت کو دیکھ کر نگاہیں نیچے کرے، کیونکہ عورت کے ساتھ ساتھ مرد میں بھی حیا ہو تو ساری کی ساری عورتیں محفوظ رہیں گی۔ اللہ کے سامنے رونا: اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آپ کتنے اکیلے ہو، کتنی تکلیف سہ رہے ہو، درد کی شدت کیا ہے، اس لیے اگر رونا ہی ہے تو اللہ کے سامنے رو۔ دنیا کا کیا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ درد میں ہیں، ان کو بس تماشا دیکھنا ہے آپ کی بے بسی کا۔ عورت کا امتحان: ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ کمزور رشتہ: ہر میاں بیوی کے رشتے میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس مشکل وقت میں نکل گیا وہ سکھی، اور جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اس کا مقدر نہ ختم ہونے والا دکھ ہے۔ فرما بردار عورت: مرد کی سچی محبت کی حقدار صرف وہی عورت بنتی ہے جو مرد کے حصار میں رہتی ہے، جہاں سے وہ منع کرتا ہے وہ منع ہو جاتی ہے، جن باتوں سے وہ روکتا ہے رک جاتی ہے، اور اپنے آپ کو اسی کی حفاظت اور کنٹرول میں دے دیتی ہے، تو وہ عورت دنیا کی خوش نصیب اور فرما بردار عورت ہوتی ہے۔ پسند: ضروری نہیں کہ ہماری ذات ہر کسی کو پسند آئے، کچھ خوبیاں ہوتی ہیں انسان میں، کچھ خامیاں، تو بس کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی ایسے جئیں کہ آپ اپنے رب کو پسند آ جائیں۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ اگر ویڈیو اچھی لگے لائک اور کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔